بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سلام آپ سب لوگوں کو۔ میرا نام امجد ہے، ڈاکٹر امجد علی، اور میں یہاں مردان میڈیکل کمپلیکس میں ایز اے پروفیسر آف میڈیسن کام کر رہا ہوں۔ آج آپ سے ملیریا کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ملیریا کیا ہے؟ ملیریا ایک متعدی بیماری ہے یا ایک انفیکشس ڈیزیز ہے جو ہمارے ملک سمیت پورے دنیا میں ایک انڈیمک ڈیزیز کے طور پر پائی جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی کافی کیسز ہیں، سب سے زیادہ کیسز تو فار ایسٹ اور افریقہ میں ہیں، لیکن ہمارے ملک اور سب کانٹیننٹ بر صغیر میں ایز اے ہول کافی زیادہ کیسز یہاں پہ ملیریا کے پائے جاتے ہیں۔ یہ پھیلتی کس طرح ہے ملیریا؟ تو یہ ایک مچھر ہے جس کو انافیلیز کہتے ہیں، اس کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ انافیلیز کا ایک فیمیل جو ماسکیٹو ہے، اس کے بائٹ سے یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتی ہے، اور اس کا ایک خاص قسم ہے مچھر کی، اس کو جو ہم انافیلیز کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے مچھر بھی ہیں جو دوسری بیماریاں پھیلا سکتے ہیں لیکن ملیریا نہیں، جیسے ڈینگی کے بارے میں ہے، اس کا بھی ایک مچھر ہے لیکن اس کا جو خاندان تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اس کو ہم ایڈیز ایجپٹی کہتے ہیں، اور اس ملیریا والے کو ہم انافیلیز کہتے ہیں۔ اب اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ سب سے آسان بات تو یہ ہے کہ ہم مچھر سے اپنے آپ سے دور رکھیں، اپنے گھروں سے دور رکھیں۔ یہ کون سے علاقوں میں ہو سکتی ہے؟ تو جہاں پہ زیادہ بارشیں ہوں، جیسے سب ٹراپیکل ایریاز ہیں، ٹراپیکل ایریاز ہیں دنیا کے، تو ان ملکوں میں بارشیں زیادہ ہوتی ہے، ان کی آب و ہوا جو ہے تھوڑی سی گرم اور مرطوب رہتی ہے، تو اس مچھر کے گرو کرنے کے زیادہ مواقع ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پہ ملیریا بھی زیادہ پھیل سکتی ہے۔ یہ تو سارا سال رہتی ہے ملیریا، لیکن یہ جو سمرز کے یا گرمیوں کے مہینے ہیں یا جس میں بارشیں زیادہ ہوں یا جن کو ہم مانسون سیزن کہتے ہیں، تو اس میں اس کے کیسز بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ مچھر بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور پھر یہ گھروں میں لوگ کھلے عام سوتے بھی ہیں، گھومتے پھرتے بھی ہیں گرمیوں کی وجہ سے، تو مچھر کے کاٹنے کے مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے ملیریا کے پھیلنے کے چانسز بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسری بچاؤ کی قسم ہے جو زیادہ جو ایٹ رسک لوگ ہیں، جیسے پریگننسی ہیں، جیسے چھوٹے بچے ہیں 5 سال سے کم، اور جو انڈیمک ایریا میں رہتے ہیں یا جو انڈیمک ایریا میں چلے جاتے ہیں کسی وجہ سے، تو ان میں ہم پھر دوائی کی وجہ سے بھی اس سے بچا جا سکتا ہے ملیریا سے۔ ملیریا متعدی ہے کہ اس طرح کی کنٹیجیس نہیں ہے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہو ڈائریکٹلی، لیکن یہ مچھر کی وجہ سے پھیلتی ہے، تو اس کو ہم عام انفیکشنز کی تھوڑا سا اس کو ڈیفرنٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ڈائریکٹلی یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں نہیں جاتی، تو چھونے سے اور کھانے پینے کی چیزوں سے، سانس لینے سے یہ بیماری نہیں پھیلتی۔ ملیریا خطرناک ہو سکتی ہے، ہاں۔ پچھلے سالوں کا کچھ ڈیٹا بتاتا ہے کہ تک 20 سے لے کے 22 کروڑ تک دنیا بھر میں سال میں کیسز ملیریا کے ہوتے ہیں، جس میں کئی لاکھ لوگوں کے مرنے کا ڈیٹا موجود ہے، جیسے افریقہ میں کافی زیادہ ہے۔ تو 90% جو ڈیتھس ہوتی ہیں وہ تو سب سہارن افریقہ میں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں بھی خصوصاً فیلسیپیرم ملیریا اور پھر اس کے بعد وائیویکس ملیریا جو یہاں پہ کافی زیادہ ہے، تو اس میں بھی فیٹیلیٹی کے یا مرنے کے چانسز ہو سکتے ہیں، تو اس لیے اس کا ارلی ڈائگنوسس ضروری ہے، تشخیص ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد پرامپٹ اور کوئک علاج ضروری ہے، اس لیے بھی کہ ڈیزیز کو اس کی ماربیڈیٹی کم ہو جائے یا اس کی کمپلیکیشنز ہم کم ہو جائیں، اور دوسری یہ کہ مورٹیلٹی بھی اس کی کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ ارلی تشخیص اور علاج اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے ہم مچھروں کے علاوہ دوسرا اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے، جیسے اس کے ویکسین نہیں اویلیبل ابھی، ویکسینز ایکسپیریمنٹل سٹیجز میں ہیں لیکن ابھی کمرشلی اویلیبل نہیں ہے جس کو استعمال کر کے ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ ڈینگی اور ملیریا بخار دونوں میں ہوتا ہے، مچھروں کی وجہ سے دونوں لگ سکتے ہیں ایک انسان سے دوسرے انسان میں، لیکن ڈینگی کو ہم ہیموریجک فیور کہتے ہیں، جس میں جو ہیموریجک اس کا فیور ہوتا ہے تو اس میں اسکن کی دوسری جگہوں سے خون کے آنے کے جو سیویئر بیماری ہے اس میں ہو سکتا ہے۔ شروع کے کچھ دنوں میں دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک جو ہے ایڈیز ایجپٹی مچھر کی وجہ سے پھیلتی ہے ڈینگی جو ہے، اور جو ملیریا ہے
وہ انافیلیز مچھر یا ماسکیٹو کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ تو شروع میں ایک دوسرے سے ہو سکتا ہے کہ تھوڑا اس کو ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو، بعد میں دونوں کا 2-3 دن گزر جانے کے بعد ایک دوسرے کے جو ہے سائنز اینڈ سمٹمز مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو دونوں کا ارلی تشخیص، جلدی تشخیص اور جلدی علاج شروع میں ہی ہونے چاہیے۔ سیزن کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون سے سیزن میں، تو مانسون سیزن ایک ٹپیکل سیزن ہے، لیکن یہ سارا سال ہی ہو سکتی ہے لوگوں کو، اس لیے مچھروں سے سارا سال ہی بچے رہنا چاہیے۔ جو ان کے پانی کی جگہ ہیں، جو تالاب ہیں، ان کو ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔ حکومت کو نوٹیفیکیشن دینے چاہیے کہ یہاں پہ یہ جگہ ہمارے قریب میں ہے تو ان پہ آ کے اسپرے کیا جائے، تو اس قسم کی چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ پھر امپریگنیٹڈ نیٹس ہوتی ہیں، جو میڈیکیٹڈ نیٹس ہیں، ماسکیٹو نیٹس، تو اس کے اندر اگر سویا جائے کھلی جگہوں پہ تو زیادہ اچھا ہے۔ باہر اگر بچے اور بڑے نکلے شام کے وقت یا صبح کے وقت یا رات کے وقت، تو اگر یہ اپنے اوپر وہ دوائی مل لے جس سے مچھر دور بھاگتے ہیں تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ ملیریا کو ہم کیسے ڈائگنوز کرتے ہیں؟ دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم خون لے کے اس کا سلائیڈ بنائیں اور اس میں پھر مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھیں کہ اس میں ملیریا کے جراثیم پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ دوسرا، اب ریپڈلی ڈائگنوسٹک ٹیسٹ اویلیبل ہیں جس میں خون کا ایک ڈراپ لے کے اس پہ ڈالتے ہیں اور اس سے کچھ منٹوں کے اندر، 10 سے 15 منٹ کے اندر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے۔ تو اب زیادہ استعمال میں یہ کٹس آتی ہیں، اس سے زیادہ آسان ہوتا ہے، زیادہ آسان طریقے سے، کیونکہ جو مائکروسکوپ ہے وہ ضروری نہیں کہ دور دراز علاقوں میں موجود ہو، کیونکہ اس کے لیے بھی ٹرینڈ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، بجلی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کی جگہ وہ زیادہ گولڈ سٹینڈرڈ ہے، زیادہ اچھا طریقہ ہے۔ لیکن اگر وہ نہ ہو تو پھر ہم یہ ریپڈ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ جو ہیں، جو کٹس ہیں، ان کو استعمال کر سکتے ہیں ملیریا کی ڈائگنوز کرنے میں۔ جو سمیئر ہے اس سے ہمیں زیادہ کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ کون سا قسم ہے ملیریا کا، جیسے اس میں 4 مین قسمیں ہیں، پلازموڈیم فیلسیپیرم ہے، وائی ویکس ہے، اوویل ہے اور ملیریا ہے۔ ہمارے علاقوں میں زیادہ تر وائی ویکس ہے، اس کے بعد پھر فیلسیپیرم کا جو قسم ہے ملیریا کی وہ پائی جاتی ہے۔ ملیریا سارے ہی ایج گروپ کو انوالو کر سکتی ہے، بچوں سے لے کے بڑوں تک، لیکن ایٹ رسک یا جو زیادہ خطرے کے جو ایج گروپ ہے وہ ہے پریگننٹ لیڈیز میں اور 5 سال سے کم عمر بچوں میں۔ اس میں اگر ہو جائے تو پھر اس کی کمپلیکیشنز اور اس کی ماربیڈیٹیز اور اس کی سیویرٹی جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ 2 گروپس جو ہیں، پریگننسی والے اور چھوٹے بچے جو ہیں، تو یہ زیادہ ایٹ رسک ہے ملیریا کو۔ اگر پریگننسی میں ہو جائے تو ماں اور بچے دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ بچے کے ضائع ہونے کا بھی ایک خطرہ ہوتا ہے، اس میں احتمال ہوتا ہے، اور پھر اگر ضائع نہ ہو تو اس میں بیماری یا اس میں جو نارمیلٹی کا ایک ہے وہ ہو سکتا ہے بچے میں۔ تو اس لیے پریگننسی میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ باہر نکلنے میں ماسکیٹو ریپیلنٹ استعمال کرنے چاہیے، جو ارد گرد کے جو ماحول ہے ان کو ماسکیٹو کے خلاف ہونا چاہیے، جیسے پانی کی جمع ہونے کی جگہ ہے تو ان کو تلف کیا جانا چاہیے، یا اس میں سپرے ہونا چاہیے۔ ٹریٹمنٹ تو اب کافی آسان ہے، کافی اقسام کی دوائیاں موجود ہیں ہمارے پاس، جو سارے لوگوں میں استعمال ہو سکتی ہے اور جو پریگننسی میں بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ مختلف کمبینیشنز ہیں، جو کمبینیشن میں اور جو الگ سے دوائیاں ہیں تو وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ کافی ساری دوائیاں ہیں جو پریگننسی میں محفوظ تصور کی جاتی ہیں، تو اس لیے ٹائم پہ تشخیص اسپیشلی پریگننسی میں اور ایز جنرل سارے لوگوں میں ہی ہونی چاہیے، تاکہ وقت پر علاج ہو سکے، تاکہ وقت پر مورٹیلٹی سے بچا جا سکے اور جو ڈیزیز کی کمپلیکیشن ہے اس سے بھی بچا جا سکے۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ۔ اللہ حافظ۔